نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے پھر فرمایا نہیں، انج نہیں، تسی غلط کہہ رہے ہو، ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ انہاں پھر فرمایا بات میں صحیح کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، اسلام دے ارکان کتنے؟ 5 نے۔ کلمہ اسلام پہلا رکن، پھر نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا انج نہیں، یہ میں تسی فرما رہے ہو یہ نہیں ٹھیک۔ فرمایا غلطی کتھوں ہے؟ فرمایا جدو رسول اللہ ترتیب بیان کردہ ہے نا 5 دی، تے چوتھے نمبر تے روزہ ہوندہ ہی۔ کلمہ اسلام، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، تسی آندھو حج اور روزہ، ترتیب وہی بیان اچ روے جڑی مصطفیٰ دی زبان تے رہی۔ ترتیب بھی اپنی مرضی نال نہیں، کیونکہ یہ زبان مصطفیٰ دی ترتیب ہے نا۔ جی انج بھی سمجھ نہ 2 مثالوں سمجھ نہیں آئی، تے تیسری میں لگتا ہے تو پوری طرح سمجھ آ جا سے۔ اے 2 روایات احادیث پڑھی ہیں، ہن تیسری ترتیب زبان مصطفیٰ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قرآن خود ترتیب دستا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے قرآن کی اندھے کہ میرا محبوب، میرا پیغمبر، ما ضل صاحبکم، تمہارا مرشد، تمہارا امام، تمہارا مقتدیٰ، تمہارا پیشوا، رہبر شریعت، امیر شریعت، حکیم الامت، امام اعظم، امیر عظیمت، امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رائے نال، اپنی مرضی نال، اپنی خواہش نال بول دے، اپنی خواہش نال نہیں بول دے، جدوں بھی بولتے نے اللہ دی وحی نال۔ یہی مسلک اہل حدیث دا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اسی واسطے اسی آنے کہ مسلک اہل حدیث ہے کوئی غلطی نہیں۔ پھر غور کیجئے، یہ گل تھوڑی جی بھاری تو ہے لیکن تھوڑا برداشت کرنی پڑی۔ جڑے آندے نا یہ کیا کرو کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہے، لیکن ہم ہی ٹھیک ہے، یہ نہ ہو۔ میں گئے یہ فلسفہ کتے اور دے ازماؤ، اہل حدیث یہ فلسفہ نہیں ہو چل سکتا۔ ہم ٹھیک ہیں اور ہم ہی ٹھیک ہے، دونوں فرق ہے نا۔ ہم ٹھیک ہے، ہم ہی ٹھیک ہے۔ اندر ہم ٹھیک ہے کہو، لیکن انج نہ کہو کہ ہم ہی ٹھیک ہے اور کوئی ٹھیک نہیں۔ یہ فلسفہ پرانا ہے، دور مختار حضرت موجود نے لکھے ہویا ہے کہ اسی ٹھیک ہاں لیکن غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ دوبارہ مخالف دا مسلک غلط ہے لیکن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ فلسفہ نہیں، اسلام دین شریعت قرآن حدیث اے یہ کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت دا ایک گروہ ٹھیک ہے، ہم ہی ٹھیک ہے۔ پھر غور کیجئے، توجہ میرے آ رہے، ہم ہی ٹھیک ہے، بس۔ عملی میرج کوتاہی ہو سکتی ہے، علماء ہو سکتی ہے، قیادت سیادت ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے مسلک میں کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں۔ کیوں کہ قرآن غلطی تو پاک ہے، مصطفیٰ دی زبان غلطی تو پاک ہے۔ جب قرآن اور حدیث لا ریب فیہ ہے تو مسلک اہل حدیث کی ہے قرآن اور حدیث لا ریب فیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ اندر غلطیاں ہیں نے، موجود نے۔ فقہ شافی، مالکی، حنبلی، جاوری، ساری فقہ دی کتاب خطاواں غلطیاں موجود نے۔ کیوں کہ انہوں لکھن والے، پڑھن والے، پڑھان والے، سوچن والے غلطی تو پاک نہیں۔ مسلک اہل حدیث غلطی نہیں غلطی،
غلطی تو پاک معصوم کیوں ہے کہ ساڑا قرآن بھی غلطی تو پاک ہے تو ساڑا امام بھی غلطی تو کون امام ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک دے وہی آ رہی ہے، جو کچھ آپ دے دل پاک دے وہی آئی ہے، آپ دی زبان پاک تو اسی ترتیب نال جاری ہوئے ہیں۔ ترتیب کی یہ کہ پہلا نمبر انبیاء دے، انبیاء تو بعد سب تو پہلا نمبر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن دی ترتیب سنیے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین، پڑھو پڑھو شاباش، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبوت بعد مقام سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیوں؟ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام تو بعد سیر انبیاء سارے انسانہ چو بشران چو افضل ترین بشر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیوں؟ وہ دی وجہ کی یہ قرآن پاک نے بیان فرمائی، فرمائی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسی بلند کرنے، اسی شان عطا فرمانے اہل ایمانوں۔ پہلی وجہ رفت دی، پہلی وجہ بلندی دی کہ جتنا ایمان زیادہ ہوئے گا اتنی شان زیادہ ہوئے گا۔ صدیق جتنا ایمان ودہ بھی یہ تھے، سنے ہیں توڑا کیدہ ہے، ایمان ودہ بھی یہ تھے، ایمان گھٹدہ بھی ہے۔ کسی دا ایمان زیادہ ہوندہ ہے تو کسی دا تھوڑا ہوندہ، برابر نہیں ہوندہ سارا۔ لوگ آنے میں برابر ہوندہ ہے، کجا ہوندہ ہے، لیکن قرآن پاک بیان فرماندہ ہے کہ ایمان ودہ بھی ہے، ایمان گھٹدہ بھی ہے، کسی تھوڑا جیا، کسی بہتا، کسی رائی دے برابر ایمان ودہ گھٹدہ رہندہ ہے۔ تو سیدنا عمر، شاباش شاباش، جدوں ہاں میں ایک گھنٹہ تن پتہ ہے ماحول بنانا، جی توڑا میرا ماحول رال کے تو ٹھیک نہیں، تو بیانہ تو میں لے ہوئے کوئی نہیں۔ سیدنا عمر جڑا ٹائم لیون والا بندہ جڑا ہوندہ نا، میرے کو ٹائم لیون والا، جی وہ روٹی اگا کسی اور دے گھر بھیج چھوڑے تو وہ نہ میری یاری مک جاتی، پہلی غلطی ہوتی۔ دوجا ہوندہ ہے میرا اونج کوئی معاملہ نہیں ہوتا، با دیسو کی تے لیسو کی، اس واسطے جی توڑا ماحول میرے نہ رلیا تو ٹھیک نہیں، تو ایتھی بس کر دے آنگے، توجہ میرے رہے۔ سیدنا عمر نہیں اج نہیں رلتا پہ، سیدنا عمر دے نام نال کم از کم تے کوئی بندہ مسیح تے شین تے نہیں تھی رہنی چاہیے، این توڑے جذبہ آوے، محبت آوے۔ سیدنا عمر جھٹکا لگے نا کم میں پوس مسجد تھر تھراٹ آوے۔ سیدنا عمر اتنا نام رو بالا دب دبے آلہ ہے کہ شیطان بھی راہ چھاڑ دینے۔ سیدنا عمر وہ جنگ ہے نا ایک باب عمر، کافی عرصہ پہلے ہوتے بڑا رولا سی، جھگڑا سی، جلوس لنگدا سی، آندہ سی محرم دا جلوس، محرم دا جلوس پاک، وہ آندہ سی تے اتھوں گزردہ سی، اتھے لکھیا سی دروازے تے باب عمر، جلوس آکے اتھے رک گیا، انہاں کہا با اسا اتھوں نہیں گزرنا، یا وہ تو مٹاؤ باب عمر، نہیں تا اسا اتھوں نہیں گزرنا۔ خیر وہ جھگڑا ہویا، لڑائی ہوئی، وہ تو ایک لمبی داستان ہے تاریخ۔ میں جدوں جان گیا نا، اس میں نے موقع ملے تقریر دا اسی دروازے دے نال اپنی مسجد، تو میں کیا سنیا، میں اتھوں جلوس نہیں سی لنگدا، میں اتھوں کوئی بڑا تاریخی کوئی رولا جھگڑا سی، جانے جی اتھوں جلوس نہیں سی لگتا، میں کہ لنگ ہی نہیں سکتا، جانے کیوں؟ میں کہ اتنے باب عمر ہے، تو حضور نے فرمایا جس گلی
میں کہ جس گلی چ عمر ہوئے اتنے میں کہ عمر ہوئے تھلو شیطان لگ جائے سوال ہی پیدا نہیں اتنے عمر ہوں تسی جا کے ویکھ لو جڑے ادھروں ادھروں جاندے نا پورے ملک چ عمرہ وغیرہ لگوا کے ہر مسلمان دی خواہش ہوندی ہے ہر مومن دی خواہش ہوندی ہے کہ مدینے گیا مسجد نبی گیا تے روضہ رسول تے جاوے اور نبی علیہ السلام تے درود و سلام پڑھے اللہ سارے توفیق بخشے تے ایک مخصوص گروہ فرقہ دی کوشش ہوندی ہے پر روضہ رسول دے قریب نہ جاوے وہ بقیے جا سی تے روضہ رسول دے قریب نہ سی میں نے ایک بندہ پوچھتا جانے ادھر نہیں آندے ادھر جا رہے ہوندے رو رہے ہوندے تے ادھر نہیں آندے میں کہتے عمر ہے میں کہتے ایتھے تے عمر ہے سیدنا عمر ہاں شاباش سیدنا عمر ٹائم بھی اپنا کو نہیں طے شدہ باقی نے میں تیرے تقریر کرنی ہے جدوں تھوڑا دل موڈ بڑھے ادھر شروع کر لیں گے سیدنا عمر جھٹکا لگے ذرا دل دے ہوتے یاد نہیں ہو ضرب لگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینا اگر ترازو دے ایک پلڑے اندر سارے دنیا دا ایمان رکھ دیتا جائے انبیاء علیہ السلام تو بعد جتنی دنیا انسان آئے سارے دا ایمان اکٹھا ایک پلڑے رکھ دیتا جائے اور ترازو دے دوسرے پلڑے اندر اکل ایمان صدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر آپ دا قول و فرمان دن سیدنا صدیق دا ایمان ساری دنیا نالو زیادہ ہوئے گا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ درجہ عطا کردہ ایمان دی بنیاد تے صدیق جتنا ایمان پیغمبر دی امت دے اندر نہ کسی اندر آیا ہے نہ کسی اندر آئے گا اتنا ایمان اندر مضبوط ہے سیدنا صدیق حدیث سنیے صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک بندہ زمیندار جٹ بندہ زمیندار اپنے بیلاں دی جوڑی بیل لے کے جا رہا سی بیل سمجھے ہو دان دون ڈنگر بیل سمجھے ہو بیل نو لے کے جا رہا سی بندہ گیا چل چل کے پیدل تھک تے وہ دلی خیال آیا بٹ بیل نہ لے تے انہوں میں ٹوری جانا تے بہتر نہیں کہ آپ تے چڑھ جاواں ادھر سوار ہو جاواں چلو تھکاوٹ دور ہو جائے گی جناب اس بیل دا مالک انہیں جو چلانگ لئی تھی وہ تے چڑھ بیٹھا بیل ہوتے جدوں بیل تے چڑھیا تے بیل بول لیا بیل بولن لگ پہ تے بولیا بھی عربی بیل تے بولے عربی تے وہ آکھے پا مینو اللہ نے اس واسطے نہیں بنایا بیل بولے یہ شکر او زمانہ ہے آج دا زمانہ ہوتا نا تو اینج کوئی بیل بول دا بندہ پتہ کیا آکھنا اتو تو بیل ہے وچوں بزرگ ہے یہ آکھنے چلو با ویکھن جانے ہیں اتو ڈنگورے وچوں بول دا ہے تے نالے دس دا ہے اللہ دی قدرت ویکھ لو بیل بولیا تے بیل بول کے آندھ اے میرے مالک میں نے اللہ نے سواری لئی نہیں بنایا میرے ذریعے زمین نو کھیتی نو پانی پلاؤ میں نے جو دیو کنویں تے جو دیو یہ بھی سمجھ آندی ہے حل جو دیو یہ بھی سمجھ آندی ہے سواری لئی اللہ نے میں نے نہیں بنایا تو اسی میرے ہوتے کیوں سوار ہوئے سواری لئی میں نے اللہ نے نہیں بنایا ایمیں مجلس لگی ہے نبی علیہ السلام حدیث بیان فرما رہے ہیں واقعہ بیان فرما رہے ہیں اللہ دا امر ہے سیدنا صدیق بھی مجلس اندر موجود کوئی نہیں تے سیدنا عمر بھی اس مجلس اندر موجود کوئی نہیں تے ایک اٹھیا پروانہ دیوانہ آپ دا صحابی اٹھ کے عرض کردہ ہے مابو جی بیل بول دا ہے بیل بولے ہے جب انسان کلام کردہ ہے انج بیل نے کلام کیتی ہے آپ نے جدو سنے نو دی بات ہے آپ بھی فرما سکتے سن کہ ہاں کیتی ہے انج نہیں فرمایا کوئی اور انداز بھی کوئی بھی بات کہی جا سکتی سی تے حدیث دا خلاصہ کی یہ رسول رحمت فرمانا کی چاندے نے فرمایا میرے کو پوچھ دے ہو کہ بیل بول دے صدیق تے عمر بیٹھے ہونا تے نہ پوچھنا یہ صدیق تے عمر ہونا نا اس مقام تے
موجود ہونا ہو میرے کو نہ پوچھنا کیوں؟ جس چیز پر میرا ایمان ہے بغیر سوچے سمجھے ہر اس چیز پر صدیق کا بھی ایمان ہے، سیدنا عمر کا بھی ایمان ہے، سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان، جس چیز رسول اللہ دا ایمان ہر اس چیز صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان۔ کیوں صدیق اعلیٰ نے کہ ایمان دے اندر محمد مصطفیٰ تو بعد انبیاء تو بعد ایمان دے درجے دے اندر ایمان دی بڑھوتری اندر ایمان دے وزن دے اندر سیدنا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ اللہ فضیلت دیندہ ہے ایمان دی بنیاد تے، اللہ درجہ دیندہ ہے، فضیلت دیندہ ہے، عظمت دیندہ ہے، شان دیندہ ہے، منقبت معرفت عطا فرماندہ ہے ایمان دی بنیاد تے۔ صدیق تو بڑا ایماندار آج وہ ایک بدبخت امریکہ جو بیٹھا ہے حسن اللہ یاری وہ آندہ ہے صدیق مومن ہی کوئی میرا مناظرہ کرو تو انہوں انشاءاللہ 11:30 تک سمجھ آ جاسی میں موضوع کیوں چھڑے ہے۔ آندہ ہے صدیق دے ایمان تے مناظرہ کرو، آندہ نا امیر معاویہ نے چھڑو تو سینا ابو بکر عمر نو مسلمان ثابت کرو پہلے۔ ساڑھی عقیدت تے محبت سن لو، یہ صدیق عمر مومن نہیں تو پھر رب کی زمین تے ایمان ہے ہی کوئی، یہ وہ نہیں مومن تو پھر مومن ہے کو؟ میرے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کنوں کیا جاندہ ہے؟ ایمان کس طرح لے آئے نے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آ گئے، آپ نے آ کے معراج دا پورا سفر واقعہ بیان کیتا تے گھر والے مشورہ دیتا بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی گئے ہو توڑا جانا حق ہے، سچے کوئی شک نہیں، لیکن یہ ایک ساڑی درخواست گزارش ہے کہ ایک گل باہر نہ کرے آجے یہ تسا کیتی نہ تے مننی کسی نہیں، لوگ ساڑا مزاق اڑا سن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں باہر دساں گا۔ ہاں باہر تشریف لے آئے تھے، اتفاق ویکھو کوئی خاص اللہ دا امر ویکھ لو کہ جس مجلس حضور تشریف لے آئے او دے وچ ابو جہل بھی بیٹھے، چوٹی دا کافر بیٹھا ہے۔ اج پتہ لگے چوٹی دا کافر کون ہے تے چوٹی دا مومن کون ہے۔ نبی علیہ السلام نے سفر معراج موجزہ معراج بیان کیتا، ابو جہل تے دیگر کفار سن کے ایک دوجہ لویدے نے بھائی گل ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا بھائی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ابو جہل کہنے لگا گل ہے کہ نواں مسلمان آج تو بعد میں لگتا ہے ہونا کوئی نہیں تے پرانا نہ رہنا کوئی نہیں تے انج کرنا رل کے ٹرو اس نو جنوں توڑیے تے جماعت کمزور ہو جائے۔ کہنے لگے کنوں توڑنا چاہیے؟ پہلے صدیق کو چل لیں، کافران دی پرانی خواہش ہے بس صدیق ٹوٹ جائے حضور نالو، کیڑا دکھ ہے، کیڑی مصیبت ہے، کیڑی پریشانی ہے، کیڑا وہ ظلم ہے جیڑا کفار اور منافقین نے صدیق اور صدیق گھدے گھرانے ہوتے نہیں کیتا۔ کہنے کہ چلو کفار سارے اکٹھے ہو کہ صدیق دروازے تھے، دروازہ کھڑا صدیق باہر آئے، کیوں ہے؟ کہنے لگے اگر کوئی بندہ کہے میں راتوں رات بیت المقدس شام گیا اور اتھوں میں پھر پہلے آسمان پھر دوجے پھر ستوں آسمان دی سیر کی تھی، میں پھر واپس آیا جنت ابنو زیارت کی تھی، جنت ویکھی دیدار کیتا ہے، جنت نو کھولیا گیا، جنت نو میرے واسطے سجایا کھولیا گیا، پھر میں جہنم دے کچھ مناظر ویکھے تے میں واپس آیا تے راتوں رات گیا تے راتوں رات واپس آیا۔ ایک گل منن والی واہ صدیق تیرے ایمان نو کون پہنچ دے؟ ہن نہیں من دے۔ سر سید احمد خان جا بڑے بڑے سکالر گزرے جڑے نہیں مندے، بڑے بڑے سکالر سر سید احمد خان، پتہ نہیں شیخ بھی موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ساڑھے ملک جڑا جہدے نام وچ احمد آیا ہے نا، پتہ نہیں کوئی اتفاق سمجھ اس نے کوئی نہ کوئی پتہ نہیں کی کیتا ہے، حالانکہ اس تو پیارا نام تے اللہ دی زمین تے ہے ہی کوئی نہیں، اس نام دی بھی لاج نہیں رکھی۔ سر سید احمد غلام احمد پرویز، غلام احمد
اگے قادیانی تھی گنتے جاؤ، میں کوئی 10 سے گنے ہوئے تو اتنے 2-3 دس ہوئے نا کہ پھر کسی مجلس لگی تو کہ دساں ہجے دستار فضیلت کا پروگرام آدھا با حضور معراج تے گئے ہی کوئی نہیں، یہ واقع ہو ہی نہیں سکتا. تو کئی آدھے نا ہجے بھی کئی پڑھے لکھے، یعنی یہ تے عام ہے نا سکالر، یہ تے اونجی سکالر جو ہے انہوں دی تے گل رہن دیئے. یعنی مذہبی لوگ، مولوی، خطیب، اور لوگ آدھے نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، بشر ہو کے اسمان تے جا سکتا ہے، بشر ہو ہجے بھی اس دور بشر ہو کے اسمان تے کوئی جا سکتا، بشر ہو کے اسمان تے کوئی نہیں جا سکتا. نال پھر پڑھی جاتے ہیں بلغ العلا بھی کمالی، نال کہی جاتے ہیں بشر ہو کے اسمان تے کوئی نہیں جا سکتا. اکاڑے دے ایک پنڈے کافی عرصے پہلے دی گل، وہ ایک رات نا تہجد والے ٹائم لاؤڈ سپیکر مولوی کھولے تو روزانہ یہ نظم پڑھے بشر ہو کے اسمان تے کوئی نہیں جا سکتا. میں ادھر گیا تقریر کریں تو انہیں کہا بیٹھے ایک مولوی تو روز نہ انہیں اے نظم ضرور پڑھنی ہوتی ہے، تو پڑھتا بھی نہار منہ ہے، یعنی کہ تہجد والے ٹائم آتا بشر ہو کے اسمان تے کوئی نہیں جا سکتا. میں تقریر تو جا کے شروع کی تھی، میں کہا حضرت تسی آندے ہو بشر ہو کے اسمان تے کوئی نہیں جا سکتا، تہاڈا کی اطلاع پہنچی ہے؟ بس ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ بشر جا سکتا ہے، ساڈا بھی یہ عقیدہ ہے کہ بشر اسمان تے نہیں جا سکتا. لہذا جدوں عقیدہ ایک ہی ہے تہاڈا ساڈا تو پھر لڑائی کا دی. تسی کی آندے ہو کہ بشر اسمان تے نہیں جا سکتا؟ اسی بھی آنے بشر اسمان تے نہیں جا سکتا. کہنا جی تو ساڈا کی عقیدہ ہے؟ میں کہ بشر اسمان تے نہیں جا سکتا. یعنی رسول اللہ گئے، میں کہ جی گئے. یعنی وہ بشر ہیں، میں کہ جی بشر ہے. یعنی بشر اسمان تے جا سکتا؟ میں کہ نہیں جا سکتا. یعنی بشر اسمان تے جا سکتا؟ میں کہ نہیں جا سکتا. رسول اللہ بشر ہیں، میں کہ جی خیر البشر، امام البشر، سید البشر، آپ بشر نے. اسمان تے گئے نے؟ میں کہ جی گئے. یعنی بشر جا سکتا ہے؟ میں کہ نہیں جا سکتا. انہوں نے اینجی ولاویں پائی رکھو. انہوں نے عقل نہ جی گھڑیا ہوں عقیدہ، تھوڑا جا عقل اور استعمال کر لو تو اتھی ختم ہو جانا ہے. کہنا جی اسمان حضور بشر نے؟ میں کہ جی بشر. اسمان تے جا سکتے حضور گئے نے؟ میں کہ جی گئے نے. یعنی بشر جا سکتا ہے؟ میں کہ نہیں جا سکتا. اس نے کہا نالے آندہ ہے بشر جا نہیں سکتا، نالے آندہ ہے بشر حضور نے، نالے آندہ ہے حضور گئے بھی نے. آندہ پھر گل سمجھاؤ جی. میں کہا بھائی بشر اسمان تے نہیں جا سکتا، رسول اللہ بشر نے اسمان تے گئے نے. یعنی بشر جا سکتا؟ میں کہ نہیں جا سکتا. یعنی پھر کیویں آندے ہو؟ نالے آندے ہو بشر بھی نے، نالے آندے ہو بشر جا نہیں سکتا، نالے آندے حضور گئے نے. میں کہ بشر آپ نہیں جا سکتا، تسی تھوڑا جہا آپ آزاد کرو. اگر اللہ لے جاوے تو پھر کوئی رو سکتا ہے، یعنی نہیں اللہ لے جاوے تو پھر کوئی نہیں رو. میں کہ پھر ساڈا تہاڈا عقیدہ ایک کوئی ہے کہ بشر اسمان تے نہیں جا سکتا. جی اللہ لے جائے تو کوئی مولوی روک نہیں سکتا. رسول اللہ آپ نہیں گئے. سبحان الذی سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بشر اسمان تے جا سکتا. اگر اللہ لے جائے تے بولو، اللہ لے جائے تے پھر کوئی روک نہیں سکتا. جیڑا بندہ تن کہے کہ رسول اللہ بشر نے، کہو بشر نے، وہ کہے اسمان تے جا سکتا ہے، تسی کہو بشر اسمان تے نہیں جا سکتا. لیکن رسول اللہ گئے نے. یہ پھر پوچھے کیویں گئے نے تے کبھی سن تے سمجھ نہیں کیویں گئے نے. پوچھ صدیق کولوں، چلتن صدیق کولوں جڑا کہ نا بکی میں گئے وقت یہ سمجھ تیرے بزرگن بھی کوئی نہیں آئی. جڑا تن کہے نا بکی میں گئے، تسی آکھو با یہ بزرگ تواڈے پرانے بزرگن بھی سمجھ نہیں آئی. وہ صدیق کول پوچھن گیا ہے، با انہوں نے بھی سمجھ نہیں آئی کہ حضور کیویں گئے. وہ صدیق کول پوچھن گیا ہے. آؤ تو لے چلیے صدیق کول. دروازہ کٹ گیا سیدنا صدیق دا. سامنے ابو جہل کھڑا ہے. کیویں آیا جانے سن سمجھ نہیں آئی با کیویں گئے، سن سمجھ نہیں آ رہی کیویں گئے. پوچھن آیا.
صدیق نے فرمایا کون کا اس بات کا قائل، کس نے فرمایا ہے بات؟ کہنے لگے توڑے نبی نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ صدیق فرماندے جے کسے ہور نے کیا ہے تے جھوٹ ہے، تے جے میرے نبی نے فرمایا ہے تے سچ۔ صدیق نے جدوں اے بات فرمائی، ابو جہل نے سنی تے دماغ چکرایا تے آندا اے نہیں جے ٹوٹ دا، ایج نہیں جے ٹوٹ دا۔ تے اتھو بھی سان سمجھ کوئی نہیں آئی۔ آؤ پھر چلیے حضور کو انہوں کو پوچھئے ذرا تحقیق کریے، پھر انہوں کو واپس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نال 10 بندے اور لے آیا، تُسیں گئے سو؟ فرمایا جی۔ کیویں گئے ہو ذرا سمجھاؤ تے صحیح۔ رسول جو فرمائے سچ، غیر رسول جو کہے دلیل منگو، تحقیق کرو دلیل منگو۔ امام ہو، بزرگ ہو، مفتی ہو، فقیہ ہو، کوئی ہو، دلیل مانگو۔ رسول جو فرمائے سچ، سمجھ آئے تاوی سچ، سمجھ نہ آئے دے تاوی سچ۔ رسول جو فرما دی کئی لوگوں سمجھ نہیں آندی۔ ہر ضلع چ نہ 1 2 4 بندے ہوتے ہیں جڑے عذاب قبر دے انکاری ہوتے ہیں، عقل دی وجہ تو بس سمجھ نہیں آتی بس قبر عذاب کیویں ہوندا ہے، انکار ہوندا۔ ساڈے سرگودے چ بھی ایک بندہ ہن تو خیر سنیا مر گیا، ریڑھی لاندا سی فروٹ دی تے او دا عقیدہ سی بس قبر عذاب کو نہیں ہوندا۔ تو جڑا بندہ وہ فروٹ لین جاندا سی نا انہیں کتاب چ رکھے ہوئے سن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی دے کراچی دے، وہ بندہ سی آندا جی قبر عذاب کو نہیں ہوتا۔ میں نے کسی دسیا بھائی اتنے وہ بندہ ہے، تو ایک دن میں گیا بھائی چلو اسی بھی عذاب قبر دی تحقیق کر آئی۔ میں جدو دکان تے گیا نا تے اس نے میں کیا با کیلے ہوتے پیسن فروٹ چنگا رکھدا سی، میں انہوں پوچھا میں کیلے ریٹ شیٹ پوچھ کے میں کہ دیا جی، تو نال ہی میری شکل ویکھنا وہ مولوی لگتا ہے تو آندا جی قبر عذاب ہوتا ہے؟ پہلا سوال ہے۔ میں آ کے میں کیلے لینا ہے، میں تو پتا سی میں تو گیا ہی اس واسطے سا۔ آندا جی میں تو کوئی مسئلہ پوچھا بھائی چلو شکل صورت تسی مولوی لگتے ہو، میں آ کے چلو مسئلہ اون چھیڑن دو انداز۔ آندا جی قبر عذاب ہوتا ہے، میں آ کے کیلے نے ریٹ پوچھا ہے وہ تو دے مسئلہ رہن دے۔ آندا نہیں جی قبر عذاب ہوتا ہے، میں کہ جی ہوتا ہے۔ جنہیں بڑا وسوق نہ لاکھے نے پا ہوتا ہے، میں کہ جی ہوتا ہے۔ آندا تسی ہے وہ کون؟ میں انہوں نہ دسیا۔ آندا جی اچھا تسی نہیں کرو بھائی نہیں سی جانتا مینوں۔ کہنے لگا جی میں کدے تواڈے نال تواڈا مسئلہ سمجھنا ہے تواڈے کولوں، یا تسی سمجھو یا میں قبر عذاب کو نہیں ہوندا۔ میں کہا اچھا کو نہیں ہوندا۔ میں کہ یار ہن میرے کو ٹائم نہیں، تو میرے کول کدے آ جائے ادا میں پتہ دسو، پتہ دسیا تو آ گیا دوسرے دن۔ اس تو تمہیں پتہ حق دا تڑپ ہوندی ہے، دنیا حق تے آوے، وہ تو پہنچ گیا دوسرے دن۔ میں ملیا تھے آندا جی تواڈے نال میں پہچانا، میں کہ جی وہ کیلے والا جانے جی، میں کہا آ جاؤ۔ پھر بہن جانے قبر عذاب ہوندا ہے، میں کہ جی ہوندا ہے۔ آندا جی کیویں ہوندا ہے؟ میں کہ اللہ نوں پتہ ہے کیویں ہوندا ہے، اتنا پتہ ہے کہ عذاب القبر حق، قبر دا عذاب حق ہے، یہ رسول اللہ نے دسیا ہے، اگلی گل حضور نے نہیں دسی۔ انہیں ہوندا کیویں؟ میں کہ رسول اللہ نے اگلی گل دسی نہیں۔ جن ہوندا ہے میں کہ ہوندا ہے، جن کیویں ہوندا ہے مگر رسول اللہ نے دسی نہیں۔ وہ اگاں نوں ٹورے، میں کیوں ٹورا؟ جس نے مناظرے پڑھے ہون، مکالمات پڑھے ہون، کس دے حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرا کٹردا ہے اسے گل تے ہی رہنا۔ میں تو انہوں نے مکالمات پڑھنا بھائی کی گل تے رہنا، باویں وہ 11 نہیں 1100 خط لکھ چھوڑے رہنا اتھے آئی ہو گیا۔ عذاب القبر حق، قبر دا عذاب میں کہا حق ہے، جن کیویں ہوندا ہے؟ میں کہا یہ رسول اللہ نے دسیا ہی۔ وہ دوجے پاسے ٹوریا، وہ آندا جی انبیاء زندہ، میں کہ جی برزخی انہاں دی زندگی، جن شہداء زندہ، میں کہ جی زندہ، جن کیویں زندہ؟ میں کہ ولا کلا تو شروع، سمجھ نہیں آ سکتی، جن سمجھاؤ؟ میں کہ ولا کلا تو شروع۔ وہ ہن ایک پاسوں نکلے دوجے بعد پھر قبر دے عذاب تے آوے، قبر عذاب ہوندا ہے؟ میں کہ یار ہوندا ہے۔ آندا جی نہیں ہوندا۔ میں کہ میں دعا کرنا اللہ تین دے وے۔ آندا میں کیوں دے وے؟ میں جدو ہوندا نہیں ڈردا کیوں؟ جن نہیں اینج بد دعا تو نہ دو کتے ہو ہی نہ جائے۔ قبر دا عذاب جن یہ تو دسو نا جی، میں کہاں دسو جن سمجھاؤ؟ میں کہ سمجھو ہن پھر
کیویں سمجھنا ہے؟ جڑا اے قبر ہے، میں کہ جی بالکل اے قبر ہے، اس قبر ایک قبر نیک بندے دی نال قبر بد بندے دی، میں کہ جی وہ عذاب ہونا ہے تو یہ قبر ثواب ہونا ہے، یہ کھل جاندی ہے تو حد نگاہ مومن دی قبر حدیث چاہتا ہے، میں کہ جی جڑے اینج کھلے تو پھر وہ تو ڈگ نہیں جانی چاہیے، میں کہ گل تو تیری ٹھیک ہے، جڑے بد بندے دی قبر کھول کے دور وائیں کے اینج پھر دوڑ کے آندی ہے اینج ملتی ہے ہڈیاں پیوست ہو جائیں، حدیث چاہتا ہے، میں کہ جی آندا ہے، جڑے پھر اس قبر نو اینج ہو کے تو کھل نہیں جانا چاہیے، میں کہ جی جڑے اے نال علی قبر عذاب ہو رہا ہے، ایس قبر ثواب ہو رہا ہے، اے کھلے تو ادو عذاب علی شروع ہو گیا، عذاب علی اینج کھلے تو ثواب شروع ہو گیا، سمجھ نہیں آتی، میں کہ یار تینوں سمجھتا کیویں آ سکتی، میں کہ پوہ دا مہینہ ہوئے سردی دی شدت ہوئے تے 4-5 بندے اندر سوتے ہون کمرے اپنی اپنی چارپائی تھے تے ایک نو خواب آوے میں بیت اللہ دی زیارت کر رہا جانے جی، میں کہ ہو سکتا ہے جانے ہو سکتا ہے طواف کر رہا خواب میں کہ ہو سکتا ہے جانے جی ہو سکتا ہے، دوجن خواب آیا ہے میں جہاز سے اڈا پہنا ہے جانے جی، میں کہ جہاز کیڑی کمپنی دا ہے، جیڑا اس خواب ویکھیا وہ کیڑی کمپنی دا، اس کمپنی والے نے پتہ ہے بس ساڈا جہاز راتی اڈیا خواب جانے نہیں، تو میں انہوں خواب آیا میں جہاز اڈیا، دوجے نو خواب آیا بیت اللہ دی زیارت کر رہا، تیجے نو خواب آیا کہ وہ باغ پھر رہا تے کچھ چیزیں کھا پی رہا، چوتھے دا خواب شروع ہویا، وہ دے پیچھے سب لگے نو دوڑیا جا رہا جانے جی، میں کہ اگے تو کنڈی لگی، کمرے جو ستے سن سردی دی شدت، اگے تو کنڈی لگی دوڑے کے دے جا رہے، میں کہ ہر بندے نو وکھرا وکھرا منظر، ہر دی چرپائی دے وکھرا وکھرا منظر، ایک نو چنگا خواب، ایک نو برا خواب، ایک نو اچھا، ایک نو برا، ایک بیت اللہ چھے تے دوجہ باغ چھے تیجہ عذاب چھے، میں کہ انج ہو سکتا ہے جنہیں ہو سکتا ہے میں کیویں جنہیں اللہ قادر ہے تے میں کہ قبر تو دے بنا، ایس قبر عذاب ایس قبر ثواب کون دے رہے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، قرآن چاہے تامی ساچ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اندر آجائے تامی ساچ، قرآن میں حق کے حدیث پاک بھی حق کے صدیق نے یہی پیغام دیتا ہے، صدیق جتنا ایمان کسے امتی دے اندر اتنا ایمان جتنا صدیق دے اندر ایمان، کیوں افضل نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ درجات بلند کر دے، اللہ عزت دیندہ شہرت دیندہ مقام دیندہ ایمان دی بنیاد تے، صدیق دا ایمان کتنا بلند ہے، کتنا بلند ایمان ہے، سید صدیق نے فرمایا جے کوئی اور کوے تے جھوٹے، جے میرا نبی فرمائے تے سچ، ابو جہل واپس پلٹے آئے، رسول اللہ کو پوچھ دے تسی گئے سو، آپ نے فرمایا میں گیا کہنے لگا سی اسمانہ تے گئے نہیں، بیت المقدس دے اندر اسی گئے اندر اودیاں کچھ نشانیاں پوچھئے، تحقیق کر لئیے نشانیاں پوچھئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھو نشانیاں نالا، فرما در میں پریشان ہو گیا، اتنا پریشان کدے زندگی اتنا پریشان نہیں ہویا، جبریل آئے فرما محبوب جی کیوں پریشان، فرما جبریل رات نو لے کے گیا سے، ہون نشانیاں پوچھ علامات پوچھ دن، فرمایا پیارے رب فرما دا پریشان نہ ہو، وہ رات تو آنو لے گئے ساؤن بیت المقدس توڑی اکان دے سامنے کر دینے، بیت المقدس دا منظر اینج سکرین سامنے آگی، تو پھر ہون تے گل انجی سمجھانی سوکھی ہوگی، با جیڑا منظر جیڑا وہ پوچھنا وہ نکر دور دے سامنے، جیڑی شاید تو سوال کرنا ہوئے سکرین لگی وہی نہیں آ جان، ایویں نبی علیہ السلام وہ دروازے پوچھنا دور فرمان اینے دروازے، کھڑکیاں پوچھنا دور گنی جانتے دسی جان، کیوں گنیاں پہیاں کیوں سامنے کرنا پیا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اللہ عالم الغیب، اللہ ہر جگہ دیکھنے والا سننے والی ذات، اللہ دی اللہ بغیر کوئی ہر جگہ دیکھنے والا سننے والا نہیں، ایویں سامنے منظر آگے ہے، آویکھی جا رہے ہیں بیان فرمائی جا رہے ہیں، صدیق آئے نے ابو جھال اپنے رنگ تحقیق کر رہے صدیق آئے نے، تے میں کدے کدے اس حدیث نو اس واقعے نو پڑھنا تے میرے دے یہ خیال ہوندہ ہے صدیق نو بھی آ کے پوچھنا چاہیے سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو جال انج میرے کول گیا ہی تو انج تحقیق کردہ ہی اتھے تو میں تھوڑی عزت اسلام دی عزت رکھ کے تو میں تصدیق کر چھوڑیے لیکن ذرا من وکھرے پہ کے سمجھاؤ گل سمجھ آن والی کوئی نہیں کیویں گئے ہو تو رات کو اتنے سو رات کو پھر تو سویرے اتنے سو کیویں گئے ہو وکھرے بھی صدیق نے نہیں پوچھا کیوں صدیق جیسا ایمان کسی دا ہے ہی نہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم پہلی فضیلت سیدنا صدیق جتنا ایمان کسی دا نہیں اس وجہ تو افضل ترین نے کیوں خلیفہ بلا فصل نے اسی وجہ تو کیوں وسیع رسول نے اسی وجہ تو کیوں امام المتقین نے اسی وجہ تو کیوں نبی علیہ السلام دے جان نشین نے جناب ایمان دی بنیاد تے جتنا ایمان صدیق دے اندر ہے اتنا ایمان کسی اور دے اندر نہیں ایمان دے اندر اول نمبر صدیق ہے ایمان دے اندر اول نمبر پہلا نمبر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوسری وجہ فضیلت والذین اوتوا العلم درجات اللہ فضیلت عطا فرماندہ ہے جناب علم دی بنیاد تے جتنا صدیق نو اللہ نے علم دیتا ہے اتنا محمد امت دے اندر کوئی اتنا بڑا عالم نہیں سب تو زیادہ فضیلت کسی وجہ تو مل دیئے علم دی بنیاد ویکھو نا اللہ نے اس عمر بچے نو اتھے بٹھایا ہے تے کس بنیاد سے علم دی بنیاد تے قرآن دے علم نہ اللہ نے مالا مال فرمایا کتھے آپ بچے بیٹھے نظر مارو کہ نہ بچے آل دل تے کردہ اسی کہ ساڑھے بچے بھی اتھے بمانا تے پھر رخ کرو نا بچے دا مدارس اے یہ مدارس جنہ بچیاں دے سینے قرآن دیتی پارے محفوظ کر چھوڑے یہی ہے مدارس یہی ہے قرآن یہی ہے علماء جنہ تے باس کر دے ہو مولوی تو کٹھے ہو جائے پھر مولوی تے باس کر دے ہو نا تے آندے ہو پترانو مولوی بنا کے بھکھا مارنا جب باس کر دے علماء تے مدارس تے آندے مولوی جی پترانو مولوی بنائیے بچیاں مولوی بنائیے تے بھکھا مارنا تے پھر جب کٹھے ہو کے باندھے آندے مولوی کھاندے بڑا میں نے دسو بات توڑی اگلی گال تے پچھلی نہ رل دی پئی ہے کی آندے وہ بچیاں مولوی بنا کے بھکھا مارنا تے پھر آندے مولوی کھاندے بڑا یہ تو سو گلہ رل دیئے پہ نا آپا سے نالے آندو بھکھا مارنے نالے آندو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کتے یاد ہے فرمانے اگر دن مولوی کہتے بھکھا نہیں مردہ یہ ہو سکتا ہے زیادہ کھا یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ کھا بیٹھے لیکن اے نہیں ہو سکتا کہ بھکھا اللہ دی قسم مولوی دے پچھے کھانا ٹردہ ہے بنا کے ویکھو تے صحیح ساڑھے کو پوچھو میں اپنے بیٹھن ماشاءاللہ ساڑھے یا میں تے فاضل بچہ صاحب نے بیٹھا تو میں بچہ نہ تو انہاں جیڑی تسی آندھا نا مدرسیں دال پک دیئے کہیں بڑے بڑے تانگ ہوندی جی مدرسیں دال بہت ہی پک دیئے میں کہ جیڑی اللہ نے لکھی ہوندی وہ انہاں 8 سالہ جی کھانے دال پھر ایسا آکھنا ہے تو کسی نہیں پکانی یعنی صبح چلاکی نہ کوئی دال چ پکایا ہے سبزی چ پکایا ہے آکھنی پہن دی کیوں اللہ نے مولوی بڑھایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اصل دے اندر اس عالم دے اندر کوئی خاصت خوبی تے کوئی منفرد خاصیت نہیں ہوتی جس وجہ تو تسی پریشان ہوندے ہو علماء کرام خطبہ اعظام واعظین اعظام سارے میرے دوست برا بیٹھن اپنے اندر ایک خوبی پیدا کر کے ویکھو تے صحیح اللہ پھر کیویں اٹھا لینا مقام کیویں دینا درجہ دینا جو خوبی کوئی نہ ہوئے تے پھر قصور کسی اور دا تے نہیں قصور تے ساڑا اپنا ہن جڑا بندہ خطیب جمعہ پڑھاوے 8 دن وہ کول ہوندے جی روزانہ 1 گھنٹہ بھی مطالعہ کر کے دے جمعے دا مضمون طے کر کے 1 گھنٹہ مطالعہ کر کے پڑھتا جائے تے 8 گھنٹے پڑھے ہون تے جمعے جا کے سامنے کھڑا ہوئے تے وہ جماعت کیویں ہو سکتا ہے کہ اس خطیب نو پسند نہ کرے یا جواب دے تے جی جمعرات علی رات نو یا سویرے 10 بجے اٹھ کے دے خطبات کٹے تے پھر آکے من جماعت رکھے تے جماعت میں نیڈی تنخواہ دے بے وقوف ہے جماعت پھر انہی ہی جتنے تے گزارا کرو کیوں صحیح پھر انہی ہی تساں کی کیتا ہے عالم تو خطیب جس کے پاس پورا ہفتہ موجود ہے
ہر مہینہ ہر جمعے میں اس میں علم اضافہ ہوتا جائے دسو تو پھر جی اتھے ہی علم رہے اگر ٹورے ہی کوئی نہ تو پھر جماعت کا قصور تو نہ ہویا، قصور تے ساڑھا ہو۔ میں نے کہیں خطیب دوستان دن بجی ساڑھے پروگرام گھٹ گئے، میں کہ پروگرام نہیں گھٹ گئے، تیرا رجحان گھٹ گیا، تیرا رجحان گھٹیا ہے۔ ایک خطیب عوام الناس جا جائے تو گھٹ جائے، کیوں گھٹ جائے؟ مطالعہ کر کے گھروں نکلنا پھر کیوں گھٹتا ہے؟ گھٹتا ہے تو تاں بندے آ دن با وہ ایک خطیب نو لے ہونے نا سچا واقعہ ہے، مسجد دا میں نام ہی پتا ہے تو میں خطیبہ دا نام ہی پتا ہے، نہ مسجد دا نام دسنا ہے نہ خطیبہ دا نام دسنا۔ بعد ہی پوچھ لگا جنہیں پوچھنا ہے کسی کاننے چ انہیں ایک تقریر کی تھی نا، انہیں ایک خطیب دے انداز ہی تقریر کی تھی تو موضوع رکھیا خاص تو لے آئی تاک رات ماہ رمضان دی، وہ خطیب تقریر مکی تے دوجہ آ گیا، آواز اودی بھی ہوئی آئی تے کیسٹ اودی بھی ہوئی آئی، پھر انہیں سنائی، پھر تیجہ آ گیا، آواز اس دی بھی ہوئی آئی تے کیسٹ اودی بھی ہوئی آئی۔ تو بھی جی بزرگ بیٹھے ہو سکا بھائی یا 3 گھنٹے ہو گئے ہن مضمون چا بدلو ورنہ میں سر مولوی وہ لا دے تو کوئی ہور لے ہو، تو پھر قوم دا قصور تو نہ ہویا، قصور تے ساڑھا ہے۔ جس عالم کو ہفتہ ہوئے تے کتاب نو کھولے کو نہ پڑھے کوئی نہ، تو پھر انہاں دا قصور نہیں جی ایتھے بہنا ہے تو پھر تے ہمیشہ بہار چ رہنا ہے، وہ دا ایک کوئی حل ہے، اخلاص اور مطالعہ۔ لالچ ختم کر دیو تو جو بار بندہ آکے میرے ڈرائیور بھی نال آیا تے انہوں 2000 انہوں بھی دیو، ہاں تے کنے دیں دے پہ ہو، انہیں دے تیل بھی نہیں، گڈیج کی پہندہ ہے، دساں کی پہندہ ہے، تے پھر آکھو صدا بہار نہیں بھی صدا بہار نہیں، نہ مطالعہ ہوئے نہ معلومات ہون تے نہ اخلاص ہوئے تے تمام لالچ نہ وجود بھرے ہوئے تے بندہ آکھے ہمیشہ میرا ہمیشہ تے پھر نہیں نہ پھر ان نہیں ہوندہ ہے جدوں پتہ جد تک قوم نو نہ پتہ چلے بے وقوف بنی رہے تے بنی رہے کدے تو سمجھ آئی جاندی۔ یہ اے درجہ چاہیے ہے علم۔ میرے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آخری لمحات نے آپ نے آخری آپ دی زندگی دے ایام نے آپ نے فرمایا او میرے صحابہ اللہ نے اپنے بندیاں جو ایک بندے نے اختیار دیتا ہے وہ زمین تیرا بھی او دی مرضی اللہ کل چلے جائے، او دی مرضی اللہ اس بندے نے اللہ کل جان نو پسند کر لیا ہے، انہیں اللہ دی رفاقت نو پسند فرما لیا ہے۔ صحابہ اکرام سنی جان ہک نکرے تے صدیق بیٹھے رو ہے، صدیق روئے پوری اجتماع، صدیق نے آپ بری سیدنا عمر اتھو اٹھے صدیق دے کھول گئے، فرمایا صدیق کیوں پہ روندے ہو؟ فرمایا رسول اللہ کسی بندے دی بات کر رہا ہے کہ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے دنیا طرف او دی مرضی اللہ کو چلا جائے او دی مرضی، اور نبی پاک کسی بندے دی بات کر رہا ہے۔ صدیق نے فرمایا عمر جتھے صدیق پہنچے اتھے تسی نہیں جب پہنچے۔ فرمایا کیڑا بندہ جنہوں اللہ اختیار دے سوائے رسول اللہ دے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی جدائی دا اپنی موت دی خبر دے رہے ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں ادھوں سمجھا صدیق تیرے تو بڑا عالم کوئی نہیں، تیرے تو بڑا علم والا کوئی نہیں، علم والے بنیے۔ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بستی چ عالم نہ ہوئے اس بستی رہنا ہی حرام ہے۔ جس پنڈ بستی چ عالم سکا نہ ہوئے اتھے رہنا ہی جائز۔ ہجرت فرض ہو جاندی ہے، ہجرت واجب ہے۔ اللہ نے علماء کو شان بخشیے جب تک تسی 7 دن بعد کم از کم 7 دن بعد عالم دے قریب ہو کے بیٹھ کے خطبہ نہ سنو اللہ دل منافق ہون دی مور لا دے۔ اللہ نے جمعہ فرض کیتا ہی اس بات خطبہ کہ تھوڑا تعلق علماء نال قائم رہے۔ کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اور ان حدیث نو پڑھ لو، نبی علیہ السلام نے جتنے جمعے دے فضائل اندر حدیث بیان فرمائی ہیں وہ دے اندر ایک لفظ ضرور ہوئے گا امام دے قریب ہو کے بیٹھے، امام دے قریب ہو کے بیٹھے، خطبہ خاموشی نہ سنے، کوئی لغو بات نہ کرے، اتنی توجہ ہوئے عالم دی طرف، اتنا قریب ہوئے، جتنا قریب ہوئے گا اتنا ثواب، جتنا عالم
امام دے قریب بیٹھے گا اتنا ثواب۔ عالم دے وجود بھی اللہ نے برکت رکھی۔ 5 وقت یہ نماز عالم دے قریب آ کے نہیں جا رہے ہیں تو پھر ہفتے بعد امام دا خطبہ سنے، 3 جمعے چھڑ دے ہوئے، 3 جمعے عالم کا خطبہ نہ سنے، سمجھو کہ دل ہوتے منافق ہوندی مور ہے۔ فرشتے بھی ایڈا احترام کہ جو امام خطبہ دینے لگے فرشتے لکھنے ہی نام چھڑ دیں آگے بیٹھ کے خطبہ سن۔ فرشتے امام کا خطبہ سن رہے ہیں، عالم کا خطبہ سن رہے ہیں۔ جس نے خطبہ سنے اس کا نام اللہ دے حضور پیش ہوئے ہے کہ یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے۔ اونٹ کی قربانی کا ثواب، گائے کی قربانی کا ثواب، ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزیاں دا ثواب اور 1 سال کے تہجد کا ثواب، جیڑا قدم تیرا خطبہ سننے واسطے امام دی طرف اٹھ دے۔ یہ بڑی شان والے لوگ ہیں تے اپنی زکوٰۃ تے صدقہ و خیرات ساری خرچ مدارس پر۔ مدارس تساں بھی وہ ربڑ ولیٹ کے 500 روپیہ تھلے گلے رکھے ہوندہ وہ مولوی فلانا اسی تے میں دے سا تو پھر جدوں جانے نا پھر این پہلے تو متھے دے وٹ پا دے، متھے دے پھر وٹ پا کے نا روزے دا مہینہ، جدوں روزے دا مہینہ آنا ہے 2 دن بعد 4 دن بعد شروع ہونا ہے، پتہ بندے کی یاد مزاق کرتے ہیں پھر لوگ ساڑھے اوے کو جو مولوی سفیر کھول گئے، شیطان بند ہو گیا، مولوی کھول گئے۔ بندہ جی مولوی کھول جاندے شیطان بند ہو جاندے، سنے رمضان ہے میں کہ جی شیطان بند ہو جاندے، یعنی پھر مولوی کیوں کھول جاندے، میں کہ شیطان بند ہو جاندے، یعنی مولوی کیوں کھول جاندے، میں شیطان بند ہو جاندے، یعنی یہ تو سنے شیطان بند ہو جاندہ ہے، میں پوچھنا مولوی کیوں کھول جاندے، میں شیطان جو بند ہو جاندے، شیطان جو بند ہو گیا ہے، یعنی جیتے ہوئے میں کھلنا صحیح سی اور تو کہنے کھلنا سی، شیطان تے کھلنا نہیں، شیطان تے بچ جائے گیا۔ حدیث ادراد عجیب وجہ شیطان حدیث چاہتا ہے با شیاطین جڑے سرکا شیاطین وہ جکڑ دیتے جاندے، یعنی میں کہ جی آؤں ہے حدیث بخاری چاہتا ہے شیاطین رمضان کا مہینہ چڑھتا جائے شیاطین نے جکڑ دیتے جاندے، یعنی میں ہوں ایک جے روزہ نہیں رکھیا، میں نہ روزہ رکھیا نہ میں مسیطے آیا، یہ شیطان بند ہو جاتا ہے تو پھر میں مسیطے کیوں نہیں آیا، میں روزہ کیوں نہیں رکھے، میں کہ یہی تو حدیث چاہتا ہے، یعنی کی میں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے جکڑ دیتا جاندے یہ تو آتا ہے تو پھر میں روزہ بھی نہیں رکھا، میں مسیطے بھی نہیں آیا، میں کسی واسطے جانا کیوں، مگر رسول اللہ فرمایا شیطان بند دیتا جاتا ہے، یعنی میں پھر مسیطے کیوں نہیں آیا، میں تو بدہ سے تو سمجھ نہیں آئے نہیں مسیطے تاں میں آجے کھلا ہو میں آتا تو بدہ ہویا سے الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، او تو شیطان اللہ دے بندے تو آپ بدے ہویا سے، یعنی پورا مہینہ میں کہ پورا مہینہ یعنی میں شیطان بدہ ہویا سی تے پھر یہ تو سب ایسے الزامی جواب دیتا ہے مزاق ہیچ کیا میں بدہ ہویا سا، میں ایسا دے کھلا بازارج میں گیا اور پاس میں گیا صرف میں مسیطے نہیں آیا، میں کہ شیطان ہر پاسے جاندہ ہے، یعنی نہیں تو میں سمجھ نہیں آئی، میں اصل پتہ کی ہے جنڈا میں کہا بندن بخار چڑھ جاوے نا تو بخار لے بھی جاوے نا 10-15 دن بخار چڑھے رہے پھر لے جاوے تو پھر او دے اثرات تے او دی کمزوری کئی دن راندی ہے تو منہ پھکا وغیرہ راندہ ہے تو پھر اگو بخار چڑھ جاوے تو پھر بندہ اور کمزور ہو جاندہ ہے۔ 11 مہینے تو رہے ہیں تپ بخار کفر زلالت گناہ بے حیائی فحاشی گانے پورا 11 مہینے رہے ہیں، شیطان بچ گیا تینوں ہجے وہ اثرات تیرے شیاطین جڑے 11 مہینے اندر رہن وہ دے اثرات ہی تو رہے ہیں، پورا مہینہ تو نہ نماز پڑھ سکے ہیں، تیرے کمزوری تے نقات تے ایمان دا خاتم اتنا ہو چکا ہی وہ دو چاند چڑھ گیا، وہ بیلی پھر آ گیا، انہیں آگے خبردار پورے مہینے دے وچ اثرات تیرے میرے مکے نہیں، میں پھر پہنچ گیا، وہ دو چیز دا چاند چڑھ جاندہ وہ پھر بات آتا ہے شاباش میں اتنا پیشاب تیرے وجود ہی کیتا ہے کہ میں 29 دن 30 دن تیرے وجود ہی نہیں بھی آیا تے تامی تو مسیطے نہ گیا، اس نو آندے نے کہ تیرا دل سخت ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا، دل پتھر ہو گیا، جے ہجے بھی آواز نہ آیا سمان تو اے گناہگار ہونتے رک جا، اے شریر انسان ہونتے رک جا۔ سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑا عالم مصطفیٰ دی امت کوئی نہیں، کیوں فضیلت ملی ہے صدیق نو؟ ایمان سب تو اول اور علم دے اندر سب تو اول سیدنا صدیق۔ تیسری وجہ فضیلت کہ بندہ ایمان اسلام پہلے لے آیا ہوئے، سب تو پہلے کون ہے؟ سب تو پہلے ایمان لے آن والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث سنیے، بات نو میں اختصار والے آنا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لیجئے۔ سیدنا ابو بکر تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس اندر کسے مسئلے اندر تلخی ہو گئی۔ صدیق فرمان لگے، عمر کوئی گل نہیں، پہلے میں کیتی ہے لہذا میں نے معاف کر دیو۔ سیدنا عمر نے فرمایا میں تو انہوں معاف نہیں کرنا، میں تو انہوں معاف نہیں کرنا۔ صدیق فرمان لگے جو تو سا میں نے معاف نہیں کرنا، میں شکایت رسول اللہ نو جا کے لا دینی ہے، جاؤ شکایت لگا دو۔ سیدنا صدیق رسول اللہ وال ٹر کے آ رہے ہیں، سہتے اپنے پتہ بند ایک پلو چکے اور ٹرتے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرما، آپ نے فرما میرے صحابہ وہ دیکھو سیدنا ابو بکر آ رہے ہیں، کس نال جھگڑ کے آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ تو ان کے میں پتہ چلے ہے، فرما جلوں اپنے تہبند ایک پلو اٹھا کے ٹرے تے میں اپنے دوست دے انداز تو پہچان جانا کس نال جھگڑا ہو گیا صدیق دا۔ صدیق آئے فرمایا محبوب جی میرا عمر فاروق نال جھگڑا ہو گیا ہے، میں انہوں کو معافی منگی ہونا، میں نے معاف نہیں کیتا، سلو نہیں کیتے ہونا۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں ہے ابو بکر بیٹھ جا۔ ابو بکر میں مگر پیچھے آگے بیٹھ گئے نے تے سیدنا عمر فرماتے ہیں میں گھر گیا لیٹیا ٹھنڈا غصہ ہویا تے میرے دل وچ خیال آیا اے عمر کنوں معاف نہیں کیتا؟ صدیق نو۔ فرماتے ہیں میں فوری اٹھیا تے صدیق دے گھر وال دروازہ کھٹ گیا، پوچھیا صدیق، فرمایا گھر کوئی نہیں، صدیق گھر نہیں آئے۔ میں سمجھ گیا یہ صدیق گھر نہیں ہونے تے پھر رسول اللہ کو ہون گے، کیونکہ صحابہ سمجھے سن یہ صدیق اپنے گھر نہیں تے رسول اللہ کو ہون گے، تے یہ بھی سمجھے سن یہ رسول اللہ اپنے گھر نہیں تے یہ صدیق اپنے گھر نہیں تے رسول اللہ کو لون گے، یہ رسول اللہ اپنے گھر نہیں تے صدیق کو لون گے۔ یہ تے مومن تے مسلمان دی گل بات ہے۔ اس دور دے کافر بھی سمجھے آئے یہ رسول اللہ اپنے گھر نہیں تے کتے ہو سن صدیق دے۔ تے ابو جہل تائیں ہجرت دے وقت تلاش کردے کردے حضور جدوں اپنے گھر نہ ملے کدھر گئے سن؟ صدیق دے گھر وال۔ کافر بھی جان دے سن، پرانے کافر بھی جان دے سن کہ یہ صدیق اپنے گھر نہیں تے رسول اللہ دے گھر، یہ رسول اللہ اپنے گھر نہیں تے صدیق دے گھر اندر۔ پرانے کافر بھی یہی جان دے سن یہ رسول اللہ اپنے گھر نہیں تے صدیق دے گھر۔ یا اللہ نوے کافرن بھی سمجھ دے دے، پرانے کافر سمجھ دے سن یہ رسول اللہ اپنے گھر نہیں تے بولو کتے ہون گے صدیق دے گھر۔ صحابہ بھی سمجھ دے سن، پوری امت دا اتفاق تے جماع کٹ سی، یہ سبات تے ایکو زین سی کہ رسول اللہ اپنے گھر نہیں تے بولو یہ صدیق اپنے گھر نہیں تے رسول اللہ دے گھر تشریف فرماؤ سن۔ سیدنا عمر رسول اللہ والا آ رہے نے، آپ صدیق دے گھروں پتہ کر کے جدوں نہیں ملے آئے تے نبی علیہ السلام دوروں سیدنا عمر نے ویکھیا تے آپ دا چہرہ غصے اندر آ گیا۔ صدیق این پیچھے بیٹھے سن تے حدیث بخاری چاہتا ہے گھٹنے دے بل چل کے نا صدیق رسول اللہ وال اگے ہوئے تے پتہ گیا یا رسول اللہ عمر نے آکھیا ہے کچھ نہیں، وہ میں ویسے کہہ دیتا شکایت لا دیتی سی، انہوں نے معاف نہیں کیتا لیکن پہل میں ہی کیتی ہے، جھگڑا میرے حال ہوئی شروع ہے جی، بات میرے حال ہوئی سی، کچھ نہیں کہنا۔ صدیق نے فرماتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہ کیا جے عمر جی صدیق کہے رسول اللہ نو بکچھ نہ کہے عمر نو تے ظالمو اسی تو نہیں آ سکتے کچھ نہ کہو عمر نو تے کچھ نہ کہو صدیق نو۔ فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہ کہنا عمر نو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا، رک جا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا او میرے صحابہ جی یا رسول اللہ ایک گل من دسو جی محبوب جی فرماؤ۔ فرمایا جدو میں پہلے دن نبوت دا اعلان کیتا شروع تو سارے من جھٹلاندے آؤ نہ سارے جی یا رسول اللہ۔ فرمایا میں نے اس بندے دا نام دسو جنہیں ایک لمحہ بھی میں نہیں جھٹلایا، دسو کون آئی؟ یا رسول اللہ صدیق آئی۔ فرمایا پھر کیوں نہیں جی چھڑ دے، کیوں نہیں جی معاف کر دے صدیق نو؟ یہ تو صدیق کس نہ کوئی زیادتی بھی کر بیٹھے تے صدیق نو نہ ویکھیا کرو، میں محمد دے چہرے دی وجہ تو میری وجہ تو نو معاف کر چھڑیا کرو۔ صدیق ہوئے جن ایک لمحہ بھی انکار اور تکذیب نہیں گزاریا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اللہ نے نبی بنائے۔ صدیق نے فرمایا جی تو اللہ نے بنایا تے میں ایمان لایا۔
صدیق علم دے اندر بھی پہلا نمبر، ایمان اندر بھی پہلا نمبر، تصدیق اندر بھی پہلا نمبر۔ چوتھی فضیلت ہوندی ہے کہ جڑا اللہ دے راہ اندر سب تو پہلے ہجرت کرے ہو کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ فرمایا جڑا پہلے ہجرت کرنے والے، پہلے ایمان لے آن والے، ہجرت کرنے والے، اللہ تبارک سارنو جنت دا وعدہ فرما لیا ہے۔ صدیق ایمان اندر بھی اول، صدیق علم اندر بھی اول، صدیق ایمان اندر بھی اول، صدیق اسلام اندر بھی اول، صدیق ہجرت دے اندر بھی اول۔ فضیلت ملتی ہے ان چار وجوہات، ان چار وجوہات دی بنیاد تے۔ آج میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج دنیا تو جارنے بیماری دی حالت کیفیت اندر نے تے نبی علیہ السلام نے اج دسنا چاہیا ہے علم اچ کون ہے تے ایمان اچ کون ہے تے فضیلت دے اندر کون ہے۔ آپ بیماری اندر بیماری دی حالت کیفیت اندر تین باری پوچھا گیا محبوب جی نماز دا وقت ہو گیا، آپ نے خود پوچھا، فرمایا جی رسول اللہ نماز دا وقت ہو گیا ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا مرو ابا بکر، آج کس نو آگے کس بنیاد سے امامت دی بنیاد، امامت دے مسلح تے کس بنیاد تے آ رہے ہیں؟ یہ ہیں وہ بچے، یہ ہیں وہ قرآن والے، یہ ہیں وہ حدیث والے جنہوں اللہ نے فضیلت درجہ عطا فرمایا ہے، کس بنیاد تے؟ آج ضرورت ہے رسول رحمت فرما کر دے سن امام تو انہیں جو بہتر ہونا چاہیے ہے۔ امامت دی شرائط، امامت دی شرائط ہے کہ او قرآن دے علم وچ اگے ہوئے، جو قرآن دے علم وچ برابر ہون تے پھر سنت دے علم وچ جڑا اگے ہوئے، جو دی برابر ہون پھر ایمان جڑا جی وچ سبقت ہوئے، پھر اے بھی ہوئے تے ہجرت جنہی سبقت کی دی امامت دا حقدار، امامت دی خوبیاں، امامت دے اوصاف اگے بھی ہیں 15-20 لیکن وہ لمیاں چھوڑیاں وہ دے واسطے ان وقت نہیں چاہیے۔ اے 4-5 خوبیاں جڑے رسول اللہ نے بیان فرمائیا، ایک خوبی ایک تو انداز دینا چلو یہ تو 5-4 حدیث جو ہیں ایک خوبی اور کتابہ بھی آؤں ہے مولوی امام اوڑ جیدہ سر موٹا ہو، سر موٹا ہو اور انہوں میں نہیں دا سکتا ہو تو ان کے دی استاد یہ دسے سن سر موٹا ہوئے۔ تو میں ایک بندے پوچھا پہ سر موٹا بزرگا کیوں لکھا ہے؟ میں کہا سر موٹا ہوئے تو عقل موٹی ہو سی، عقل موٹی ہوئی تو جیڑی موٹی موٹی گالے ہو سمجھی رکھے سی بریکی جی پیسی کوئی نہ پوچھ سی نہ بکی کتھے لکھے ہوئے ہے یہ کی ہے۔ 4 شرائط وہ قرآن و سنت کے اندر جو امامت کی ہیں، آج کس دا نمبر لگنے لگا ہے؟ مرو ابا بکرن۔ فضیلت کس بنیاد پر؟ علم، ایمان کس بنیاد پر؟ حدیث سنیے سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث صحیح البخاری اندر فرمایا میری قوم ایمان لے آئی تے میری عمر 7 سال سی تے میری قوم ایمان لے آئی، نبی علیہ السلام دے کول آئے، خدمت عالیہ حاضر ہوئے، اسلام تے دین دے بارے مسائل سکھے، واپس جان لگے۔ نبی علیہ السلام جا کے ہوتے نماز دا انتظام انسلام کرے آئے، جڑا توہاڑے جو پڑھیا ہویا قرآن زیادہ ہوئے انہوں امام بنا لے آجے۔ جدوں واپس آئے تے امامت دی باری آئی، فرمایا مینوں سب تو زیادہ قرآن یاد سی، پوری قوم مقتدی بن گئی ہے، 7 سال دا بچہ کو امام بن گیا ہے۔ کس بنیاد کو؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ مدارس نو قائم کیجیے، ہر مسجد دے اندر مدرسہ قائم کیجیے، زکوٰۃ صدقات و خیرات مدارس پر خرچ کیجیے۔ کیوں؟ یقین ہوئے گا جے کسے عامی آدمی نو دے دیو گے زکوٰۃ صدقہ، انکار تو نہیں ہو سکتا کہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن ہو سکتا ہے تھوڑی زکوٰۃ دے نال سگریٹ پیوے، تھوڑی زکوٰۃ نال نشہ کرے، تھوڑی زکوٰۃ نال داڑھی مڑوائے، تھوڑی زکوٰۃ نال گناہ کرے، تھوڑی زکوٰۃ عیش و عشرت کرے۔ جے مدرسے اندر زکوٰۃ آ گئی، جدوں بچے جاگن گے ادوں ہی قرآن دی تلاوت، جدوں جاگن گے ادوں ہی قرآن دی تلاوت۔ جس جماعت دے مدارس مضبوط نے وہی جماعت مضبوط ہے، جس دے علم مضبوط ہے وہی جماعت مضبوط ہے، جس دے مدارس مضبوط نے وہی جماعت مضبوط ہے۔ مدارس نو قائم کیجئے،
ہر مسجد دے اندر مدرسہ بنائیے، شعبہ حفظ نہ کہیے کہ فلان نے جو بنایا تے اسی کیوں بنائیے، تے جیڑا بناوے دوجی مسجد او تسی ناراض نہ ہوئے کرو ساڑی مسجد تے جو چلنا ہے کہ تے یاد سڑے استاد فرمایا کرتے سن اس دور دے مطابق گل کیتا کرنا ایک گھر دے اندر ٹی وی ہوئے، اس نے ٹی وی ہوندے سن، ایک گھر ٹی وی ہوئے تے دوجا گوانڈی اپنا ٹی وی لے آوے تے پرچہ دین دے تھانے اندر بس ساڑا جو ٹی وی ہے سی اپنا کیوں لایا ہے، کہنے لگے نہیں تے فرمایا جے ٹی وی دے پرچہ نہیں تے دوجی مسجد بن جائے تے رولا کیوں پا دین دے ہو، تے دوجا مدرسہ بن جائے کیوں رولا پا دین دے ہو، قائم کیجئے مدارس، برداشت کیجئے دوجے مدارس نو تقسیم کار کر لیجئے، کوئی حفظ کوئی قرات کوئی درس نظامی، محبت کیجئے سارے نال، پیار کیجئے سارے نال، مدارس پر خرچ کیجئے، توفیق سے بڑھ کے خرچ کیجئے۔ اور اگلی بات سن لو جی اللہ دا شکر ادا کیجئے کہ تواڈے کول مدارس والے آندے نے زکوٰۃ صدقہ و خیرات لین، ایک وقت آنا ہے تساں زکوٰۃ لے کے نکلنا ہے تے وصول کرنے والا کوئی نہیں لبنا۔ اللہ دا شکر ادا کرو تواڈے دروازے تو علماء آندے نے، پاکیزہ لوگ آندے نے، زکوٰۃ صدقہ و خیرات دا مصرف تواڈے کول چل کے آندا ہے کہ اے مدرسے دے یتیم بچے بھی نے، مسکین بچے بھی نے، غریب بچے بھی نے، مسافر بھی ہوندے نے، ہر قسم دا طبقہ جتنے مصارف زکوٰۃ نے انہاں وچوں اکثر مدارس اندر موجود ہوندے ہیں۔ یہ یتیم دینا چاہتے ہو یتیم موجود نے، یہ مسکینہ تے خرچ کرنا چاہتے ہو تے مساکین موجود نے۔ یاد رکھیے جے تسا خرچہ تعاون بند بھی کر لیا یہ مدارس پھر بھی قائم رہن گے، سارے بھی بند کر لو تے پھر بھی قائم رہن گے۔ تے انج نہ کیا کرو کہ مولوی نال مسجد محتمم نال اگر ناراضگی بن جائے تے خرچہ بند، روٹی بند، تعاون بند، تے پچھلا جب یہ بند ہویا سمجھو پچھلا ضائع کر بیٹھے ہو، یہ اللہ واسطے دین دے آؤ تے پھر تے تھوڑا تعاون جاری رہنا چاہیے سی، یہ شخصیت کی بنیاد تے دین دے ہو تے پچھلا ضائع کر بیٹھے ہو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرے آجے، برباد نہ کرے آجے، آر نہ دلایا آجے۔ اللہ دا شکر ادا کرو پقیدہ مصرف توڑے محلے اندر، توڑے شہر اندر، توڑی بستی اندر، توڑی گلی اندر اگر مصرف بہترین بن گیا، پقیدہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن دی تعلیم تے تیری زکوٰۃ صدقات و خرچ ہو گئی ہے۔ جے تسا سارے بھی بند کر لیا تے پھر سن لیجئے حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ نبی علیہ السلام نے کہ فرمایا سی ابو ہریرہ اے دودھ دا ایک پیالہ ہے، بلا سارے 70 طلبانوں بلا لیا گیا ہے تے فرمایا یا رسول اللہ سارے نو بھوک تے پیاس لگی ہے، دودھ دا ایک پیالہ ہے، فرمایا سب نو بلایا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرمایا جدوں میں پہلے ساتھ پیالہ دیتا ہے انہیں سیر ہو کے پیتا ہے تے میں انج کر گیا کہ ہو گئے ویکھیا تے ایک قطرے دی بھی کمی نہیں ہوئی۔ اللہ ان طلبانوں انج کھلاند انج پہلاند ہے، انج نہ کیا کرو پہلے خیش تے بعد اندر درویش، پہلے خیش قبیلہ، پہلے اپنی اولاد تے پھر درویش تے پھر طلبان نہیں۔ اصول الٹے شریعت دی اندر پہلے تا درویش ہے پھر خیش ہے۔ انج بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ نو بھوکا رکھنا پہلے کہ طالب علم بھوکا نہ رہے، کیونکہ تیرے بچے نے کھا کے سکول جاؤنا ہے تے اس بچے نے کھا کے قرآن پڑھنا ہے۔ فرق اتنا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کنتم خیر امہ، تسی بہترین امت تو بہترین دے وچوں بہترین لوگوں نے جڑے قرآن پڑھن پڑھان والے، قرآن سمجھن سمجھان والے۔ حدیث سن لیجئے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ تو ذرا دے کول تشریف لے آئے، صحیح بخاری دی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں اختصار اشارہ کرنا۔ آپ تشریف لے آئے، فرمایا بیٹا فاطمہ میں نو عائشہ نے دسیا تسی تشریف لے آئیاں سو کی مسئلہ سی، میرے گھر اندر میں موجود نہیں سا۔ فرمایا بابا یا رسول اللہ میرے ہاتھ چکی پی پی کے چھالے پہ گئے، سینا علی مچکی دا پانی دا چک کے لے آندے نے، موڑیاں تے نشان پہ گئے۔ فرمایا کی چاہنی ہو یا رسول اللہ، ایک سن غلام دے دیو، ایک غلام دے دیو جڑا چکی پی دیتا کرے، میری مشقت ختم، پانی دا مچکی دا بھر لے آیا کرے تے علی پاک دی سینا علی دی مشقت ختم۔ آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ جڑے مسجد دے اندر اصحاب صفہ جڑے طلبہ قرآن تے دین پڑھن لئی وقف ہو چکے نے، انہاں واسطے کھان نو چیز موجود نہیں تے بیٹی نو غلام دے دے ویان نہیں عائشہ نہیں فاطمہ نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں، پہلے درویش پھر خیش، کتے فاطمہ تے کتے درویش۔ فاطمہ نہیں تینوں غلام نہیں دیاں گا، ویچاں گا غلام،
جڑی آمدن ہوگی طلباء تے خرچ کریں گا، صاحب صفحہ تے خرچ کریں گا۔ یا رسول اللہ میری تھکاوٹ، فرما 33 باری سبحان اللہ، 33 باری الحمدللہ، 34 باری اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ دن دیاں تھکاوٹاں دور فرما دے گا۔ بیٹی لئی وظیفہ تے طلباء لئی خرچ، طلباء پر خرچ کرو۔ جس دے کول بیٹا نہیں، ایک طالب علم نو اپنا حصہ اپنا بیٹا بنا لے، او دے ہوتے خرچ کرے۔ جنہوں ایک بیٹا اللہ نے بخشیا ہے، ایویں سمجھے اللہ نے 2 بیٹے بخشے، ایک طالب علم دا خرچ اٹھا لے۔ جنہوں اللہ نے 2 بیٹے دے دن تیسرا طالب علم۔ میرا یقین اور ایمان ہے کہ اگر ماما بہنا بیٹیاں جتنی میری بات سن رہی آنے، جدو آٹا گنن لگن، ایک مٹ آٹے دی اگر طالب علم لی الگ کر دیں تے مدرسہ پورے محلے دے طلباء بھی آ جان، پھر بھی مدرسہ کدے بند نہیں ہوئے گا۔ ایک مٹھ آٹے دی ایک طالب علم کے لیے ایک ہر ماں بہن بیٹی اپنے گھر میں برتن رکھ لے، ایک مٹھ طالب علم کی آٹے کی مدارس بند نہیں ہو سکتے۔ اور اگلی بات بھی سن لو، کبھی کوئی مدرسہ آمدن نہ ہونے کی وجہ سے بند نہیں ہوا۔ جو بھی مدرسہ جہاں بھی بند ہوا ہے خیانت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں افراتفری مچتی ہے یا خیانت، حسد، بغض، لڑائی، اس کی وجہ سے تو مدرسے اجڑے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے تعاون بند کر دیا ہے، امانت رہے، دیانت رہے اور لوگوں کا پیسہ امانت کے طور پر خرچ ہو، مدارس بند نہیں ہوتے۔ تے جدوں بکریاں دے کپورے تے بکریاں دے کلیجے مولوی دے گھر پہنچن جان، پھر مدرسے رہندے بھی نہیں۔ پائے بھی مولوی دے گھر تے مغز بھی مولوی دے گھر، مدیر دے گھر تے بکرے دی دستی بھی دستی مولوی دے گھر۔ تے پھر آنکھوں مدرسے چلتے رہیں، نہیں چلنے۔ علماء کرام، واعظین علماء، خطبہ کرام، مساجد کے سفیر، مدارس کے امام، مدارس کے رئیس، مدارس کے مدیران، جب تک امانت دار رہو گے اللہ تمہارے مدرسے کو بند نہیں ہونے دے گا، نہیں بند ہوتے۔ میرے پاس مدرسہ ہے 5 کروڑ اس کا سالانہ خرچ ہے، 5 کروڑ نہیں بند ہوتا۔ میں ساری رات تقریر تے ہونا تو سویرے پھر چلتا ہوں، کدوں دے بندے آدھے بند ہو جانا، میں کہ یہ نہیں ہوتا بند۔ یہ توڑے جڑے راتی جڑے لفافہ دیں دے جدو سویرے مدرسے خرچ ہو جائے پھر بند ہوتا ہے، تو جدو مدرسہ والا بھی گھر خرچ ہو پھر بند ہی ہونا۔ بند نہیں ہوتا، بند اس دن ہوتا ہے جس دن بے ایمانی شروع ہو، جب دیانتی شروع ہو، خیانت شروع ہو، چاہے وہ صدر کرے چاہے وہ خزانچی کرے۔ تو مدرسے دے پیسے سارے اپنے کو رکھ کے دکان تے چپائی رکھے تے کبے با برکت بھی آندی رہے، رحمت بھی آندی رہے، نہ حصہ مسجد کو دے نہ مدرسے کو دو، وہ اپنے مدرسے کے مسجد کے فنڈ پر دکان چلتا آتا رہے اور ہر مہینے 20-20 25-25 ہزار جتنی ضرورت ہے وہ دیتا رہے اور باقی کاروبار چلاتا رہے، تے نالے آنکھیں با لڑائی بھی نہ پوے، یہ پہنے ہی لڑائی، یہ خیانت کی ہے۔ کیا فرمایا تھا رسول اللہ نے؟ ایک چادر جس نے خیانت کر لی تھی، رسول اللہ نے فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑی جرت نہ لڑے ہے، بڑا بہادری نہ لڑے ہے، اتنے کافر مارے تھے، خود شہید ہو گیا۔ فرمایا جاسی تے جہنم وچ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرا لی تھی۔ اجتماعی مال کے امانت داروں، مساجد تنظیموں کے جماعتوں کے امانت داروں، مالیات کے نظام کے امین لوگوں، تم جانتے ہو تمہارے پاس فنڈ کیوں رکھا گیا ہے؟ تمہیں پوری جماعت محلے سے امانت دار سمجھ کے رکھا گیا ہے۔ امانت داری کا یہ تقاضا ہے کہ نوٹ بھی وہی ہو۔ علماء کے فتاوے تو موجود ہے، پابندی تے نہیں، تو انہوں کوئی 5000 دے گا مدرسے سے نوٹ بھی ہوئے، نوٹ تے دوجہ بھی چل جا سی، لیکن امانت دی اخیر ہے کہ نوٹ بھی ہوئی ہوگی۔ اخیر امانت کی انتہا، امانت داری کا مظاہرہ کیجئے۔ پڑھائی میں، اساتذہ پڑھائی میں، وقت میں، تنخواہ میں، انتظام میں، سزا میں، ایک ایک چیز میں عدل ہو تو اللہ کی رحمت اور برکات سے ایک مدرسہ پوری دنیا میں اس کا فیض عام ہو سکتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک مدرسہ ہے جو آج مسلک کی صورت اختیار کر گئے، صرف اپنے نظم کی بنیاد پر
آگے بڑھیے گجرالے دی ایک گل دس کے بات نو ختم کرنا. گجرالے ایک مولوی ہے اہل حدیث ہے نا نہیں تو اندس تو لپ بھی لو تو انہ پتہ لگ سی. میرے کو بیٹھا ہی تو فرمان لگا میں ہوں گجرالے مدرسہ بنانا ہے. آج میں پہلی بار سٹیج پہ بات کرنے لگا ہوں. میں گجرالے مدرسہ ایک بنانا ہے تے او دے وچ بچے انشاءاللہ جامع محمدیہ گجرالے تو زیادہ ہو سکتے. وہ دے وچ اینے بچے تے جڑا میں بنانا وہ دے وچ اینے ہو سکتے. میں گل سن لی 15-20 منٹ گزر گئے. جدو ان گل بھول گئی نا میں کر بیٹھا تو میں آخیا اتنے غیر الحدیث دا کوئی مدرسہ کوئی نہیں گجرالے جانے ہیں. میں کہ جان بریلوی ہیں جان انہوں نے بھی ہیں. میں کہ دوبندی جان انہوں نے بھی ہیں. میں کہ انہوں نے مدرسہ کنے بچے انہیں دسے با وہ دے اینے ہو سکتے ہیں وہ دے اینے ہو سکتے ہیں 1000 بچے ہیں. میں کہ وہ دے مقابلے دی نیت کر کے بنا لا میں جامع محمدیہ لازمی نیت چلیا بنائی. جب تو بنانے لگا تھا ارادہ تیرا تھا جامع بنانے کا تو کہتا فلاں مرزائیوں کا ادارہ ہے یا اس کے مقابلے میں اپنا اسلام کا ادارہ کھڑا کرنے لگا ہوں. رافضیوں کا ادارہ ہے اس کے مقابلے میں ادارہ کھڑا کرنے لگا ہوں. فلاں کا ادارہ ہے اس کے مقابلے میں کھڑا کر کے اس سے بڑا منظم اور بڑا ادارہ بناؤں گا. جدی نیت ہی جامع محمدیہ ہے میں کہ کوئی نہیں وہ بڑھنا اجے نہیں بڑھنا. جس کی نیت میں اہل حدیث مدرسے کا خاتمہ ہو وہ کوئی ہو اہل حدیث کا مدرسہ اور نیت ہو کہ وہ ختم ہو اور میرا چلے نہ تیرا چلنا ہے نہ وہ مکڑا. تیری نیت ہی درست نہیں ہے تیرا ارادہ ہی ٹھیک نہیں ہے. کس کو ختم کرنے لگا ہے؟ اپنی جڑوں کو. اس درخت کو کاٹنے لگے ہو جس درخت کے سائے پوری اہل حدیثیت بیٹھی ہے. وہ کوئی اہل حدیث مدرسہ ہو کسی عالم کا ہو خطیب کا ہو واعظ کا ہو قاری کا ہو وہ ہر قاری ہر عالم ہمارے ماتھے کا جومر. ہم اس کے لیے دعا کریں اللہ اسے کامیاب کر دے اور اللہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کو کامیاب بنا دے. یہ ہے اسلام اور دین. تو یہ آکھے باؤدے کوئی جاوے نہ تے میرے والوں. چلو صدیق کو مقام کیوں ملا؟ علم میں سب سے آگے، ایمان میں سب سے آگے، ہجرت میں سب سے آگے، اسلام لانے میں سب سے پہلے. یہی فضیلت آج بھی ہے. اسی پر یہی فضائل خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو. اللہ تعالیٰ بھی اسلامی خاص حیثیت اور عزت اور مقام بخشے گا. اللہ کو دعا عمل توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.